خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے، جہاں صاحبزادہ حافظ محمد امجد جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون علماء مشائخ ونگ پنجاب نے فیصل آباد پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عمران نیازی موجودہ دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، جس کے شر سے ملک و قوم بالخصوص نوجوان نسل کو بچانا ہوگا۔ عمران نیازی پاکستان میں یہودیوں کے ایجنڈے کو منظم سازش کے ذریعے پروموٹ کر رہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان مسلم لیگ نون کے علماء مشائخ ونگ پنجاب کے جنرل سیکرٹری صاحبزادہ حافظ محمد امجد نے پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ ڈویژنل صدر پیر فضل رسول، ضلعی صدر خالد محمود اعظم آبادی، ڈویژنل سیکرٹری حافظ عمر فاروق ارشد، ضلعی سیکرٹری حافظ محمد ایوب اوان، قاری محمد حنیف بھٹی، مولانا محمد یوسف انور، قاری محمد ارشد، مرشد طارق اسلم اور دیگر بھی ہمراہ تھے۔ جنرل سیکرٹری پنجاب صاحبزادہ حافظ محمد امجد کا کہنا تھا، یہ سب حضرات تشریف فرما ہے۔ محترم صحافی حضرات، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پاکستان اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے، یہ وہ وقت ہے جب پوری قوم کو اپنے تمام سیاسی، مذہبی، فروعی، قومی اختلافات کو بھلا کر پاکستان کی وحدت اور سلامتی کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہیے۔ قومی آفت ہم پر آئی تھی سیلاب کی صورت میں، جس میں ہمارے قومی ادارے جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ مل کر ریلیف کا کام کر رہے تھے۔ بدقسمتی سے ایک بہت بڑا سانحہ اور حادثہ ہوا، جس میں کور کمانڈر ہمارے کوئٹہ کے پاک فوج کے عظیم جرنیل لیفٹیننٹ جنرل سرفراز شہید جو تھے، وہ جنرل امجد نیازی مرحوم اور بریگیڈیئر خالد مرحوم اور ان کے رفقاء کے ساتھ حادثے میں جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب قوم کے دل زخمی تھے، یہ وہ وقت تھا جب قوم صدمے کی حالت میں تھی، لیکن آستین کے سام تحریک انصاف کی صورت میں اس وقت پراپوگنڈے میں دشمن کی طرح اپنی پاک فوج کے خلاف پراپوگنڈے میں اور عظیم شہداء کے خلاف پراپوگنڈے میں مصروف ہو گئے، جو ہماری قوم کے دلوں پر انتہائی صدمے کی کیفیت ہے۔ اور دشمن وہ کام نہیں کر سکا جو تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا تھا اور ان کی قیادت تھی، اس نے جو یہ ظلم اور بربریت کیا اور ان شہداء کا مذاق اڑایا گیا، تو اس کی ہم آج پاکستان مسلم لیگ نون علماء مشائخ ونگ کے پلیٹ فارم سے مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان بدبختوں کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دی جائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون علماء مشائخ ونگ میں تمام مسالک کے جید علماء کرام جو ہے یہ موجود ہیں، اور ان علماء میں تمام مسالک کی نمائندگی موجود ہے، اور یہ اپنا قومی فریضہ اور مذہبی فریضہ سمجھتے ہوئے آج اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاک فوج ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، پاک فوج ہماری وحدت اور قوت اور طاقت ہے۔ اگر یہ پاک فوج کا عظیم ادارہ نہ ہو تو آج ہندوستان جو ہمارا اصلی دشمن ہے، وہ ہمیں اس طرح ہماری حالت کرے جس طرح آج اسرائیل فلسطینیوں کی حالت کرتا ہے۔ یہ بدبخت اس ملک کا نمک کھا کر نمک حرامی کر رہے ہیں۔ اس ملک نے ان کو عزت دی، اس ملک نے ان کو اس مقام تک پہنچایا، وزارت عظمیٰ جیسے عظیم منصب پر بٹھایا، لیکن یہ ظالم ایسے بدبخت نکلے ہیں جس درخت پر بیٹھے ہیں اسی کی شاخ کو زخمی کر رہے ہیں، اسے کاٹ رہے ہیں۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون علماء مشائخ ونگ بھرپور احتجاج بھی کرتی ہے اور مذمت بھی کرتی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت وقت ان کی گرفت کرے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا جو شہباز گل نے ہماری فوج کے اندر
ایک انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیں سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں۔ اقتدار میں مسلم لیگ نون 3 مرتبہ آئی، نکال دی گئی، ہم نے بھی احتجاج کیا، لیکن اختیار دائرہ کار بھی ہوتا ہے، کوئی پیرامیٹرز بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں، انہوں نے اقتدار جانے کے بعد بالکل اندھوں کی طرح، پاگلوں کی طرح پیٹنا شروع کر دیا ہے۔ اس سے اس بات کو تقویت پہنچتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو 8 سال تحقیقات کی ہیں سپریم کورٹ کے حکم پر، کہ انہوں نے فارن فنڈنگ، ممنوعہ فنڈنگ جو ہے وہ پوری دنیا سے حاصل کی، اور اس ممنوعہ فنڈنگ نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا۔ ہندوستان کی خاتون سے جو فارن فنڈنگ ہوئی ہے، اسرائیل کے لوگوں کی جو فارن فنڈنگ ہوئی ہے، وہ اس کے اثرات یہ ہیں کہ آج یہ ہمارے ملک میں بیٹھ کر یہ اپنی فوج کے خلاف، اپنے اداروں کے خلاف یہ افراتفری اور نفرت اور انتشار کی سیاست کر رہا ہے عمران خان، اور اس کا ماسٹر مائنڈ ایک ہی شخص ہے، اس کا نام عمران خان ہے۔ پاکستان میں معاشی ابتری کے حالات 4 سال سے آپ نے دیکھے ہیں، اور کن حالات میں ہم نے حکومت کو سنبھالا ہے، اور ڈالر کتنی تیزی سے اوپر گیا، اور اب الحمدللہ وہ تیزی سے نیچے آ رہا ہے، تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ آپ کے جو دشمن ہے ہندوستان، اس کو تو تکلیف ہونی چاہیے۔ آپ کا جو دشمن اسرائیل ہے، اس کو تو تکلیف ہونی چاہیے، لیکن پاکستان میں بسنے والے لوگوں کو تکلیف کیوں ہو؟ یہ ملک ترقی کرے گا تو ہم ترقی کریں گے، پوری قوم ترقی کرے گی۔ تو ہم آج حکومت سے دوسرا مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو رپورٹس آئی ہیں، جو فیصلہ آیا ہے، اس پر FIA کے ذریعے JIT بنائی جائے، ISI، MI، IB اور قومی اداروں کو شامل کیا جائے، اور فری اینڈ فیئر انکوائری کروا کر ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اس میں جو بھی ملوث ہو اس میں رعایت نہیں برتنی چاہیے۔ اور دوسرا، ہم دعا گو ہیں ان شہداء کی فیملی کے لیے، ان شہداء کے لیے جو شہداء لسبیلا ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہوئے۔ وہ ہماری قوم کا ہیرو تھے، ہماری قوم کا فخر تھا، وہ ہماری قوم کے ماتھے کا جھومر ہے۔ ان شہداء نے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، انہوں نے ہمارے کل کے لیے، ہماری قوم کے لیے قربانی دی ہے۔ ہم ان کو سلام عقیدت اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میں ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان آج کل تواتر کے ساتھ مذہب کا استعمال کر رہے ہیں۔ مذہب کے وارث تو یہ لوگ بیٹھے، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء ہیں، یہ نبی کی حدیث ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے میراث علم ہے، اور علم کے وارث کون ہے؟ علماء ہیں۔ اور یہ تمام مسالک کے علماء بیٹھے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ وارث ہیں علم نبوت کے۔ مذہب کا استعمال دنیاوی مقاصد کے لیے کرنا یہ حرام بھی ہے، اور اب وہ قوم کو کیا کر رہا ہے جی؟ جہاد سمجھ کے کرو۔ بھئی جہاد کا تو ہم پیغام پاکستان میں یہ طے کر چکے ہیں، جو شریعت اسلام کا قانون یہ ہے کہ جہاد صرف ریاست فیصلہ کرے جہاد کرنے کا، کسی انڈیویجول کو، کسی ایک جماعت کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جہاد کرے۔ یہ قوم کے نوجوانوں کو ایسی آگ میں دھکیل رہا ہے، انتشار پیدا کر رہا ہے۔ یہ تو TTP والے طالبان جو تھے وہ بھی یہی کام کرتے تھے، جو وہ ہمارے افواج پہ عملے کرتے تھے، انہوں نے لوگوں کو جہاد کے نام پر گمراہ کیا ہے، اور یہ شاعر اسلام میں سے ہے جہاد۔ تو اس کے لیے ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں، جس طرح آپ نے فرقہ وارانہ تنظیموں کے خلاف پابندی لگائی تھی، اس پر بھی پابندی لگائی جائے، اس کے بیانیے کو میڈیا پر نشر نہ کیا جائے۔ جو 18 سال کا، 20 سال کا نوجوان ہے، اسے یہ گمراہ کرتا ہے، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر یہ گمراہ کرتا ہے، یہ لوگوں کو دین کے نام پر اکساتا ہے نوجوانوں کو۔ یہ کل نوجوان یہاں پر نکلے گا، وہ اسلحہ اٹھائے گا، جی عمران خان نے کہہ دیا جہاد کر رہا ہوں، میں اپنے وطن کو بچا رہا ہوں۔ اور بھائی اپنے وطن کو بچانا ہے تو اس ملک کی خدمت کرو، اس ملک کو معاشی ترقی دو، اس ملک میں جس شعبے میں ہم کام کریں اس کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ کام کرو۔
तुम हमलावर हो सिक्योरिटी इदारों पर, तुम हमलावर हो पाकिस्तान के कौमी इदारों पर, तुम अपनी रियासत के खिलाफ खड़े हो गए हो। और ये रियासत है तो हम हैं, ये पाकिस्तान है तो हमारी इज्जत है, हमारा वक़ार है। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, इन कुर्बानियों का नतीजा है कि आज ये अजीम ममलकत जो है वो मार्ज़ वजूद पे आई है। इसलिए मैं ये भी हुकूमत से मुतालबा करूँगा कि जिस तरह पैमरा के ज़रिए आप चैनल्स पर कदगन लगाते हैं, पाबंदियाँ लगाते हैं, इमरान खान के इस बयानिया पर पाबंदी लगाई जाए ताकि वो कौम के नौजवान बच्चों को गुमराह न कर सके। और इसके साथ साथ मैं ये अपील करना चाहता हूँ पाकिस्तानी कौम से कि ये फॉरेन फंडिंग बोल रही है इमरान खान के अंदर, तहरीक इंसाफ के अंदर। तहरीक इंसाफ में मुहिब वतन लोग भी होंगे, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि आप इमरान खान के जो जज्बाती और गैर मुल्की एजेंडा है उसकी नफ़ी करें। आप पाकिस्तानी हैं, तहरीक इंसाफ को इस कौम ने इज्जत दी थी, बेशक सिलेक्टेड हुकूमत ही आई थी, वो हुकूमत मिली थी। आज वो इख्तदार से बाहर हुए तो पागलों की तरह फिर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के जो मुहिब वतन है, संजीदा लोग हैं, उन्हें गौर करना चाहिए कि इस फितना इमरान खान से बचना है। जो ममलकत के अंदर इंतशार पैदा करे वो फितरा है, और कुरान ने कहा है उस फितरे का सद्देबाब करे। और वो कौन करे? वो रियासती इदारे करे, कानून नाफज करने वाले इदारे करे। कानून नाफज करने वाले इदारे, इनको कानून आइन में जो दर्ज शिके हैं उनके तहत इन पर पाबंदी भी लगाएं और इनको पाबंद सलासल भी करें। और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान और कानून नाफज करने वाले इदारे, सिक्योरिटी इदारे जो हैं, वो इंशाअल्लाह ऐसे बदबख्तों को लगाम भी देंगे और इनका सद्देबाब भी करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आखिर में एक मरतबा फिर मैं पाक फ़ौज के अजीम इदारे के जो शहदा हैं उनको सलाम अकीदत और सलाम मोहब्बत पेश करते हैं, और हम खराज तहसीन उन्हें पेश करते हैं कि वो पाकिस्तान की आवाम के माथे का झूमर है, पाकिस्तान का वक़ार, पाकिस्तान की इज़्ज़त है। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। और मैं आखिर में हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ भट्टी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो लसबेला के शहदा के लिए दुआए मग़फ़रत भी करवाएँ, और उनके लवाहिकीन के साथ हम इज़हार हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत करते हैं। हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ भट्टी साहब दुआ करवा दें। मैं दुआ से पहले एक बात की मज़ीद इजाफ़ा करना चाहता हूँ। मोहतरम जनाब हाफ़िज़ अमजद साहब ने बड़ी वजाहत के साथ बयान दिया है और पाकिस्तान के उलमा मशाइख विंग की पूरी तर्जमानी की है। हम तमाम उलमा इनके साथ हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी आलम दीन अगर इख्तिलाफी बात करता है, नफ़रत जैसे फैलती है, तो फौरी तौर पर उस पर 16 MPO लग जाती है, और इतनी बुरी है वो, उसकी ज़मानत भी नहीं होती। तो क्या इस पर इतने सालों से नफ़रत फैला रहा है, पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनके जहन ख़राब कर रहा है। एक कलमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह, जो इसको कलमा भी सही नहीं पढ़ना आता, ला इलाहा इल्लल्लाह ही पढ़ता है, आज तक किसी ने इसका कलमा सही नहीं करवाया। रियासत मदीना का नाम लेकर जो गुमराह कर रहा है। मैं नौजवानों से अपील करूँगा कि आप अपना तल्लक उलमा के साथ जोड़ें, जो कुरान और हदीस की रूह से आपका जहन पाक करें, क्योंकि रियासत मदीना पाक है। आप भी अपने जहन पाक रखें। जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करता है, फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करता है, वो इंडिया का तर्जमान है। जो काम इंडिया ने करना है वो कर रहा है बेशक। इसलिए हम पुरज़ोर इसकी मज़म्मत करते हैं और फौरी तौर पर पाकिस्तान में अमन व अमाल को बहाल रखने के लिए फ़ौरी तौर पर एक जितने केस पहले बने हैं उनमें से एक 16 MPO का भी इस पर लगाएं। और इसके जो साथी हैं वो भी बुरी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। 5-4 साथी हैं, वक़्त में उनके नाम लेता। तो मैं पाकिस्तानी फ़ौज जो है उसके शहदा जो हैं, हकीकत बात है कि हम अपने रिश्तेदार अज़ीज़ वालदैन फ़ौत हुए इतना नहीं रोए जितना उस दिन हम पाक फ़ौज जो जब शहीद हुए हैं, हेलीकॉप्टर गुम हुआ है, पूरी रात मैं जागता रहा, मुझे नींद नहीं आई जब तक उसका पता नहीं चल गया। और पता चला है तो हम इतना रोए हैं। हम तो रो रहे हैं
یہ خوشیاں منا رہے ہیں، یہ پاکستان کے حامی ہیں، جو فوج کے خلاف ہیں، جو پاکستان کے خلاف ہیں، وہ اس کے تو ہم پرزور اس کی امجد صاحب نے جو بیان کیا ہے اس کی حمایت بھی کرتے ہیں، اور یہ مطالبہ مزید کرتے ہیں کہ ان پر مزید سختی کی جائے، اور پاک فوج کے ساتھ ہم دن رات ہیں، جہاں پاک فوج کا پسینہ بہے پوری پاکستانی قوم کا وہاں خون بہنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ایک بات آخر میں، یہ جو شہباز گل والا معاملہ ہے، حکومت اس کی پوری پیروی کرے اور سنجیدگی کے ساتھ اس میں جو ملوث ہے، اس میں بے شک عمران خان ملوث ہے۔ اس نے پاک فوج پر حملہ کیا ہے، پاک فوج پر حملہ کیا انہوں نے، تو اس لیے اس کو عدلیہ، قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان کے عمران خان اور ان کے جتنے حواری ہیں یا کوئی بھی ہو، وہ فوج کے خلاف بات کرے، کسی سیاسی جماعت سے ہو، اسے پکڑ کر پابند سلاسل اور تاحیات پابندی لگانی چاہیے۔ اب شہداء کے لیے جو لسبیلا میں شہید ہوئے، قاری ریف صاحب دعا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہم اغفر لہم، اللہم اغفر لہم، اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم۔ یا رب العالمین، شہداء کو جنت الفردوس عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ، تیرا قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے، اے اللہ وہ زندہ ہیں، تیرے پاس سے روزیاں کھا رہے ہیں، اے اللہ وہ بہت نکمے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں جو ان کے متعلق زبان درازی کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اللہ شہداء کے درجے بلند فرما، شہداء کے ساتھ جو محبت رکھتے ہیں، فوج کے ساتھ جو محبت رکھتے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما، پاکستان کے ساتھ جو محبت رکھتے ہیں، پاکستان کے خیر خواہ ہیں، پاکستان کی عوام کے خیر خواہ ہیں، اللہ ان کو کامیابیاں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تمام مکاتب فکر کے علماء جو علماء مشائخ ونگ میں شامل ہو چکے ہیں، اللہ ان کو مزید پاکستان کی ترقی کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، قرآن و سنت کی اشاعت کے لیے مل جل کر اللہ ان کو کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فرقہ وریت جیسی لعنت سے بچا، اے اللہ فرقہ وریت سے بچا، تمام علماء کو آپس میں اتفاق اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔